کلپ نمبر 567. اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ یوسف کی آیت نمبر 39 سے لے کر 41 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. یا صاحبی السجن اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. ترجمہ: اے میرے قید خانے کے دونوں ساتھیوں، کیا جدا جدا رب اچھے ہیں یا ایک اللہ جو سب پر غالب ہے؟ یا صاحبی السجن، اے میرے قید خانے کے دونوں ساتھیوں. تفسیر صراط الجنان میں ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے قید خانے کے ساتھیوں سے فرمایا کہ کیا جدا جدا رب جیسا کہ بت پرستوں نے بنا رکھے ہیں کہ کوئی سونے کا، کوئی چاندی کا، کوئی تانبے کا، کوئی لوہے کا، کوئی لکڑی کا، کوئی پتھر کا، کوئی اور کسی چیز کا، کوئی چھوٹا کوئی بڑا، مگر سب کے سب نکمے، بیکار، نہ نفع دے سکے نہ ضرر پہنچا سکیں. ایسے جھوٹے معبود اچھے ہیں یا ایک اللہ تعالی جو سب پر غالب ہے کہ نہ کوئی اس کا مقابل ہو سکتا ہے، نہ اس کے حکم میں دخل دے سکتا ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے نہ نظیر، سب پر اس کا حکم جاری اور سب اس کی ملک میں ہیں. تبلیغ میں الفاظ نرم اور دلائل مضبوط استعمال کرنے چاہیے. اس آیت سے معلوم ہوا کہ تبلیغ میں الفاظ نرم اور دلائل قوی استعمال کرنے چاہیے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے نرم الفاظ کے ساتھ ان دو افراد کو اسلام قبول کرنے کی طرف مائل کیا. ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل اللہ بها من سلطان ان الحکم الا للہ امر الا تعبدوا الا ایاہ ذلك الدین القیم ولكن اکثر الناس لا يعلمون. ترجمہ: تم اس کے سوا صرف ایسے ناموں کی عبادت کرتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے تراش لیے ہیں. اللہ نے ان کی کوئی دلیل نہیں اتاری. حکم تو صرف اللہ کا ہے. اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. یہ سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. ما تعبدون من دونه الا اسماء، تم اس کے سوا صرف ایسے ناموں کی عبادت کرتے ہو. تفسیر صراط الجنان میں ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان قیدیوں کو جدا جدا خداؤں کے فساد پر آگاہ کیا تو ان کے سامنے بیان کیا کہ ان بتوں کا معبود ہونا دور کی بات ہے، ان کی تو اپنی کوئی حقیقت ہی نہیں. چنانچہ فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا صرف ایسے ناموں کی عبادت کرتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے اپنی جہالت اور گمراہی کی وجہ سے تراش لیے ہیں. خارج میں ان کا کوئی وجود ہی نہیں کہ وہ ان ناموں کے مصداق قرار پائیں. تم جن کی عبادت کرتے ہو اللہ عز و جل نے ان کے درست ہونے پر کوئی دلیل نہیں اتاری. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود ہے اور بتوں کی عبادت کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا، بلکہ اللہ عز و جل کا حکم وہ ہے جو اس نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے دیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور یہی عقل مندی کا تقاضا بھی ہے. اللہ تعالیٰ کا عبادت کے لیے خاص ہونا ہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ دلائل سے جہالت کی وجہ سے نہیں جانتے کہ یہی سیدھا دین ہے، اور وہ فرضی ناموں کی پوجا میں لگے ہوئے ہیں. یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا واما الاخر فیصلب فتأکل الطیر من رأسه
قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. ترجمہ: اے قید خانے کے دونوں ساتھیوں، تم میں ایک تو اپنے بادشاہ کو شراب پلائے گا، اور جہاں تک دوسرے کا تعلق ہے تو اسے سولی دی جائے گی، پھر پرندے اس کا سر کھا لیں گے. اس کام کا فیصلہ ہو چکا ہے جس کے بارے میں تم نے پوچھا تھا. يا صاحبي السجن. اے قید خانے کے دونوں ساتھیوں. تفسیر صراط الجنان میں ہے، جب حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنے اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی دعوت دینے سے فارغ ہوئے تو ان کے خواب کی تعبیر بیان فرمائی. چنانچہ فرمایا کہ اے قید خانے کے دونوں ساتھیوں، تم میں ایک یعنی بادشاہ کو شراب پلانے والا تو اپنے عہدے پر بحال کیا جائے گا اور پہلے کی طرح بادشاہ کو شراب پلائے گا، اور 3 خوشے جو خواب میں بیان کیے گئے ہیں اس سے مراد 3 دن ہیں. وہ اتنے ہی دن قید خانے میں رہے گا، پھر بادشاہ اس کو بلا لے گا، اور جہاں تک دوسرے یعنی کچن کے انچارج کا تعلق ہے تو اسے سولی دی جائے گی، پھر پرندے اس کا سر کھا لیں گے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تعبیر سن کر ان دونوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، خواب تو ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا، ہم تو ہنسی کر رہے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کام کا فیصلہ ہو چکا ہے جس کے بارے میں تم نے پوچھا تھا، اور جو میں نے کہہ دیا یہ ضرور واقع ہوگا. تم نے خواب دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، اب یہ حکم ٹل نہیں سکتا.